یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کیا دین کی بنیاد عقل پر ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی بھی دیانتداری سے ان لوگوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سمجھنی چاہیے جو یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے دین کے بہت سارے ایسے احکام ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، ہم اپنی عقل سے ان کو لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جب ہم یہ کہیں کہ دین کی بنیاد عقل پر ہے تو بہت سارے دینی احکام ہم لوگوں کو بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو اطاعت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عقل مانے یا نہ مانے اس کو ایک طرف رکھ دو، اور ہم نے اب مذہب کی ہر تعلیم، ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو یہ جذبہ کوئی برا جذبہ نہیں ہے، بڑا قابل تحسین جذبہ ہے. آپ اس جذبے کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا، اس کی عبودیت، اس کے پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ کار فرما ہے. آپ دیکھیں بہت مشہور ایک حکیم اور عالم ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، انہوں نے اس چیز کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی کہ جب آپ علماء سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ یہ احساس ہوتا ہوگا کہ وہ اس چیز کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عقلی تحلیل کر کے آپ کو حکم کی جو علت ہے، سبب ہے، وہ آپ کو باور کو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. اس کے پیچھے جذبہ کیا کار فرما ہے؟ اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ بڑا محمود ہے. وہ یہ کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے، ہم نے جھک جانا ہے. بھائی اللہ کے رسول نے کہا دیوار میں سر مارو تو ہم مار دیں گے. یہ جذبہ ہے، جذبہ بہت اچھا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے دین دیا ہے، جو دین لے کر آیا ہے، کیا وہ خود آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ میرے احکامات یہ خلاف عقل ہیں، میری جو تعلیمات ہیں اس کو تم لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ ڈسکس جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرے ذہن میں ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جذبہ بہت قابل تحسین ہے. ظاہری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہیں، میں نے مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہیں، تو آپ کہیں جی یہ چھری ہے، یہ اپنے گلے پہ مار لو، میں مار لوں گا. لیکن عقل کو مفلوج کر کے، یعنی عقل کو بالکل ہی آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں اور صرف جذبات پہ کانسنٹریٹ کریں، اور صرف کانسنٹریٹ نہ کریں، اس کو دین کی حیثیت دے دیں. یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہنا کہ دین یہ ہے کہ عشق، دین یہ ہے کہ جذبات، دین یہ کہتا ہے کہ عقل کو آپ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں. یہ والے اپروچ جو ہے یہ مسلمانوں میں کب آ گئی؟ یہی دیکھیں، یہ وہ بنیادی اپروچ ہے. سوری قطع کلامی ماں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نئی بات کر رہے ہیں. آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں تو بات ہی عقلی مباحثے ہو رہے ہیں، اس کے اندر علمی مباحثے ہو رہے ہیں، اس کے اندر تو ایک اور دنیا ہے. یعنی کہ 15ویں صدی تک پچھلے 400-500 سال میں یہ ہو گیا کہ نہیں، جذبہ، عشق وہ بالا تر ہے اور عقل 3rd-4th نمبر پہ. زندگی میں اچھی کام آ جاتی ہے عقل، 100 مسئلے یوز ہو جاتے ہیں. دین کے معاملے میں یہاں سے سوچو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اس مسئلے کو جہاں سے ہم نے اٹھایا نا، کہ جب یہ سوال ان لوگوں کے سامنے آیا جو مذہب کو اس کے اندر اتر کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بصیرت نہیں رکھتے. ایک بڑی لمبی روایت ہے ہمارے یہاں تقلید کی. یہ جو تقلید کی روایت ہے کرتی کیا ہے؟ تقلید کی روایت آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے ایک صاحب علم یا صاحب عقل کے مقدمے کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر زندگی گزارنی ہے. گویا کہ آپ نے کریٹیکل تھنکنگ، نئے خیالات کو لینا، کسی اور صاحب علم کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، اگر آپ تقلید کا یہ جامد قالب توڑ دیں تو اس سے ہوگا کیا؟ آپ ہر ایک کی بات سنیں گے. جب سنیں گے تو 4 مختلف الخیال باتیں آئیں گی. ان باتوں کو آپ ڈیکوڈ کریں گے، ان کا انالیسس کریں گے، ایک کو ترجیح دیں گے. تو ہمارے ہاں جو یہ بنیادی نقطہ نظر ہے، دیکھیں اس کے پیچھے ایک تو یہ پوری روایت ہے جو ہمارے تقلید کی روایت بنی. پچھلے 400-500 سال کی آپ بات کرتے ہیں، یہ 500 سال تو کرائسس کے سال ہیں، مسلمانوں کے انحطاط کے سال ہیں، زوال کے سال ہیں. اس کے اندر سیاسی تحریکیں اٹھیں، انہوں نے اپنے جتھے مضبوط کیے. وہاں پر تو دین پر اصلاً کوئی غور و فکر کرنا ہے، وہاں تو تنظیم کو مضبوط کرنا ہے، وہاں پر اپنے جو مقاصد کو حاصل کرنا ہے. مذہب کی جو خالص علم کی روایت ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ روایت تو کھڑی ہی اسی بنیاد پر ہے کہ دین ایک زبان میں ہے، زبان کو سمجھیں گے وہاں پر عقلی بحثیں ہوں گی. دین کے احکامات ہیں، احکامات کو سمجھیں گے تو عقلی بحثیں ہوں گی. وہ احکامات معاشرے سے متعلق ہوتے ہیں، معاشرے کا متعلق کریں گے تو عقلی بحثیں ہوں گی. یہ آپ کو جو فقہ مرتب ہوئی نظر آتی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی اگر دین مان لینے کی چیز تھی پھر تو ایک ہی فقہ ہوتی نا ابتدا سے. ہمارے فقہا نے غور کیا. کس چیز سے غور کیا؟ عقل سے غور کیا. اور سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ جو آپ تقلید کی بات کریں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تقلید کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم نے کہیں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ بڑے جو امام تھے، امام بخاری، امام شافعی، مالکی، اہل تشیعوں کے جو بڑے بڑے
کیا کہتے ہیں بڑے ہیں ان کے جو کہ کچھ عرصے پہلے تک جتنی انہوں نے تحقیق کر لی دین کے بارے میں وہ کر لی, اب نئی تحقیق کی گنجائش نہیں ہے, اب ہم وہی مانیں گے جو ہم مانیں گے. اس کی بیس میرے خیال 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ بہت نیک لوگ تھے, یعنی کہ کہاں امام بخاری اور کہاں کوئی آج کا کوئی بہت بڑا اسکالر بھی ہو. تو ایک تو دین کے علم کو جانچنے کا جو کرائٹیریا تھا وہ ہم نے بنا دیا کہ بندہ بہت نیک تھا, بجائے کہ علمی کرائٹیریا ہم بناتے. اس لیے ہم ان پہ بھروسہ کریں گے کہ وہ بہت نیک تھے, ان سے بہتر کوئی دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ ان کا اپنا رویہ دیکھتے ہیں, امام بخاری کا, شافعی کا, وہ تو آپس میں کتنا سیویئرلی ڈس ایگری کر رہے ہیں معاملوں کے بارے میں. بالکل. تو یہ جو ہماری نیکی کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے ذہن میں کہ آج حسن الیاس صاحب کیسے تنقید کر سکتے ہیں امام بخاری پہ, کہاں امام بخاری کہاں حسن الیاس, یہ والا رویہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے جو بنیادی بات ہے نا, بنیادی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ دنیا کے سامنے مذہب کو پیش کر رہے ہیں تو وہ مذہب کی بنیاد عقل پر ہے یا عقل پر نہیں ہے, جہاں سے ہمارا یہ آغاز ہوا گفتگو کا, اس کا سب سے بڑا فیصلہ خود اس مذہبی کانٹینٹ نے کرنا ہے. یعنی وہ یہ بتائے گا کہ میرا جو پورا مقدمہ ہے جو تم سے ریلیٹ ہو رہا ہے, ظاہری بات ہے تم انسان ہو, صاحب عقل مخلوق کو انسان کہتے کیسے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں نا جو جانوروں سے انسان کو ممتاز کرتی ہیں. انسان کا عقلی وجود معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتا ہے, انسان کا اخلاقی وجود, انسان کے اندر حسن و قبح کا اللہ نے ایک معیار رکھا ہے, انسان اچھائی برائی کو جانتا ہے, انسان نیکی اور معروف اور منکر کے اندر تمیز کرتا ہے, اور تیسری ہمارے حصے جمالیات, ہم گھر بناتے ہیں, ہم محلات تعمیر کرتے ہیں, جانور تو یہ کام نہیں کرتے. میں انسان ہوں, مجھے ایک شخص مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں زندگی کا ایک گائیڈنس اور کوڈ دیتا ہوں. وہ جو گائیڈنس ہے وہ گائیڈنس مجھ سے متعلق ہی تب ہوتی ہے کہ جب وہ میری عقل کی فریکوینسی پہ میچ کرتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ جو گائیڈنس ہے اس کا کانٹینٹ کیا ہے, وہ کانٹینٹ پریزنٹ کیسے ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے قرآن مجید جس کو ہم کہتے ہیں دین کا سورس ہے, اس کی آپ صفحے کو پلٹ جائیں, وہ ہر جگہ پہ اپنا آرگومنٹ علمی اور عقلی بنیادوں پر انسانوں کو دے رہا. بلکہ جو لوگ قرآن کے اس آرگومنٹ کو نہیں مان رہے ان کو توجہ دلا کر کہہ رہا ہے کہ افلا تعقلون, افلا تدبرون, ام علی قلوب اقفالها, دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں, افلا تبصرون, دیکھتے نہیں ہو, افلا یتتبرون, غور کرو ان چیزوں پر. اور کہا کہ یہ اولو الالباب کی طرح صحابہ کی مثال دی کہ یہ عقل والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مخاطبین, اور کہا گیا کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ وہ لوگ برابر جو آپ بتا رہے ہیں. تو یہ دین کا کانٹینٹ ہے. اور دین دیکھیں نا, دین کیا ہے وہ ایک ہی اب شخص بتائیں گے نا, چاہے آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. آئی تھنک وی آل اگری آن ون فیکٹر کہ اللہ کی رضا کیا ہے اور دین کیا ہے, صرف ایک شخصیت بتائیں گے اب تا قیامت, اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں ان کی پوری زندگی, پوری زندگی میں سوال ہو رہا ہے, عقلی طور پہ جواب دے رہے ہیں. عشق کے اوپر نہیں کوئی اشکال ہو رہا ہے, عقلی طور پہ جواب دے رہے ہیں. عشق پہ بیس نہیں کی. قرآن مجید کا آپ دیکھیں, قرآن مجید نے دلچسپ بات کی ہے کفار کے بارے میں, اور ان کو یہ دعوت دی ہے کہ تمہیں اگر اس پورے مقدمے پہ کوئی اعتراض ہے تو پھر اثرات من العلم, کوئی علمی دلیل تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ. یعنی تم کہتے ہو کہ خدا نے اپنے بیٹے بنا لیے ہیں, تو ایک دعویٰ خدا کے بارے میں کر رہے ہو, تو علم کی دنیا میں ثابت کرو خدا نے خبر دی تھی, خدا نے بتایا تھا. تو یہ پورا کا پورا جو مذہب کا اسٹرکچر ہے, آپ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ علم اور عقل کے مسلمات کو مخاطب کرتا ہے. آپ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, انہی علمی عقلی بنیادوں پر وہ اپنے مقدمات پیش کر رہا ہے, اسی کو مخاطب کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب عقل شریعت کا مخاطب ہے. اگر آپ کی عقل معوف ہو جائے تو آپ دین کے تمام احکامات کی تکلیف سے مبرہ ہو جاتے ہیں.